میں اسد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں 100% ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ان کی پولیٹکس سے، پولیٹیکل اپروچ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ان کی پولیٹیکل اپروچ اس پولیٹیکل اپروچ کو سپورٹ کرتی ہے جو بانٹنے والی ہے، اور اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی پولیٹیکل اپروچ کی بات، اپنا ڈس ایگریمنٹ شو کرتا ہوں۔ لیکن سر انہی کے پیچھے اتنی مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے، وہ تالی مارتی ہے جب وہ کہتے ہیں 15 منٹ پولیس ہٹا لو۔ ایسا ہے، اسی طرح کی بہت ساری بات، بہت سارے لوگ ادھر بھی بولتے ہیں، وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے بھیڑ۔ یہ تو پاگل لوگوں کا تو مجمع ہے، پبلک میں پاگل لوگ تو ہو ہی جاتے ہیں جمع۔ لیکن آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمانوں کی سوچ ایسی ہے، چند ہزار یا چند سو لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے، تالیوں کو دیکھ کر کے، سیٹیاں سن کر کے، ان کی خوشی کو دیکھ کر، تو میں ایک بات پوچھوں آپ سے، وہ یو پی میں آئے تھے چناؤ لڑنے کے لیے، کتنا % ووٹ ملا تھا؟ نہیں ملا نا، ووٹ تو نہیں دیا لوگوں نے۔ لوگوں نے اپنا نیتا نہیں مانتے ہیں، میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ وہ موقع ملا ہوا ہے ان کو بولنے کا، اور بول کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ ابھی کھڑے ہوئے تھے تلنگانہ کے چناؤ میں اتنے زور شور کے ساتھ، حیدرآباد کے علاوہ کہیں ووٹ دلوا سکے اسے؟ تو ہم تو بہت پہلے سے ان سے کہہ رہے ہیں بھیا آپ وہیں رہیے، وہ مانتے نہیں، سنتے نہیں اس بات کو۔ نہیں، پر وہ ان کے بیان اتنے بھڑکاؤ ہوتے ہیں کہ ہاں، ایک اور مسجد شہید نامناسب بیان ہوتے ہیں، بالکل نامناسب، انبیئریبل ہوتے ہیں، انبیئربل۔ بالکل انبیئریبل ہوتے ہیں، کئی سارے بیان۔ آپ کہیں گے مسلمانوں کو اویسی صاحب کے بیانوں کو تھوڑا سائیڈ میں کر دینا چاہیے، بچ کے رہنا چاہیے؟ ہاں تو ہم کہتے ہیں۔ میرے مولانا سے ایک سوال ہیں، آپ نے ان کے بیان کو سنا، بہت سارے الزام انہوں نے لگایا۔ میں ان سے 2-3 سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب کے پیچھے تالی بجانے والے یہ پاگل لوگ ہیں۔ پہلے تو یہ غلط ہے، جتنے لوگ ہیں یہ باشعور لوگ ہیں، یہ تمام تالی بجانے والے پاگل نہیں ہیں۔ دوسری چیز انہوں نے کمپیئر کی کہ پاگل لوگ ادھر بھی ہیں اور پاگل لوگ ادھر بھی ہیں، مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک پاگل ادھر ہیں جو اکٹھا ہو کر کے کسی مسلمان کو گھیرتے ہیں اور اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ تو آپ سے سوال ہے کہ آپ بتائیے کہ اسد الدین اویسی کے بیان کے بعد کتنے پاگلوں کی بھیڑ اکٹھا ہوئی ہے اور کتنے لوگوں کا قتل عام ہوا ہے؟ اس کا جواب آپ دیجیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اس جیسے اینکر سشانت سنہا جیسے، جو اسلام دشمنی میں اور مسلمان دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، آپ ان کے شو میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم مسلمان ان کو اپنا لیڈر نہیں مانتے ہیں۔ اگر مسلمان ان کو اپنا لیڈر نہیں مانتے تو پھر اتنے مسلمانوں کی، جس کو آپ نے پاگل کہا، ان کی بھیڑ ان کے پیچھے کیسے چلتی ہے؟ چوتھی چیز، سشانت سنہا نے کہا کہ انہوں نے 15 منٹ کا بیان دیا تھا، تو آپ کو تو پہلے اس کی تردید کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس نے الزام لگایا تھا۔ یہ بیان اسد الدین اویسی صاحب کا نہیں ہے، بلکہ ان کے چھوٹے بھائی اکبر اویسی صاحب کا ہے۔ آپ کو اخلاقی حساب سے بھی کنڈم کرنا چاہیے تھا اور شرعی حساب سے بھی، اس لیے کہ کسی کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا اور آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر یہ سن رہے تھے۔ ایک سوال ہے کہ جب اس نے کہا کہ ان کے بیانات بھڑکاؤ ہوتے ہیں، تو آپ کو اس کے جواب میں کہنا چاہیے تھا کہ میرے بھائی، دوسرے جانب کے بیانات کو بھی دیکھیے، نام لے کر کے گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، اکسایا جاتا ہے، لیکن یہ ہمت آپ نے نہیں دکھلائی جو دکھلانی چاہیے تھی۔ آپ نے کہا کہ ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ اپنے ہی یہاں پر پولیٹک کریں۔ ایک سوال آپ سے مولانا ندیم الواجدی صاحب نے بھی کیا تھا اور ہم بھی آپ سے کرتے ہیں کہ آپ تو غیر سیاسی جماعت ہیں، تو آپ ایک سیاسی جماعت کو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ نہیں جانا چاہیے؟ آپ نے اس بیان پر اس سے پہلے رجوع بھی کر چکا تھا، آپ مولانا ندیم الواجدی صاحب کے شو میں اس سے پہلے رجوع کر چکے ہیں۔ آئیے حضرات ہم ان کے اس رجوع والے اور یوٹن والے بیان کو بھی سنتے ہیں اور فیصلہ آپ کے حوالے کرتے ہیں۔
اپنا جو آپ کا بروشور ہے اس کے اندر جگہ جگہ جمعیت علماء ہند کے تعلق سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی پارٹی نہیں. تو ایک غیر سیاسی پارٹی کسی سیاسی پارٹی کو دوسرے صوبے میں آنے سے کیسے روک سکتی ہے؟ یعنی کیا اس غیر سیاسی پارٹی کو یہ اخلاقی حق حاصل ہوگا کہ وہ ایک سیاسی پارٹی اور پولیٹیکل شخص کے بارے میں یہ کہے کہ ہم اس کو فلاں صوبے میں آنے نہیں دیں گے یا اس کو اس کے صوبے سے نکلنے نہیں دیں گے؟ ہاں دیکھیے، یہ جملہ آنے نہیں دیں گے، یہ جملہ خود میرے مزاج کے خلاف ہے. میں اس طرح کے جملے عموماً نہیں بولتا ہوں. اور کس رو میں نے بولا ہے تو یہ آپ اس پس منظر میں اگر دیکھیں گے کہ ہم تو غیر سیاسی پارٹی ہیں، بنیادی بات پر آ جائے، یہ سوال پر. جی یہ جملوں پر تو ٹھیک ہے، جملوں پر آپ اعتراض بھی کر لیں گے، میں مانتا بھی ہوں، مجھے اس میں کوئی میرا ذاتی عزت کا مسئلہ نہیں ہے. میں معذرت بھی کر سکتا ہوں، واپس بھی لے سکتا ہوں. اسد الدین اویسی صاحب میں ہمارے دوست ہیں، وہ مجھے بھائی کہتے ہیں. میں بھی ان کو ایک اچھا اوریٹر، اچھا جواب دینے والا اور پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی ایک اچھی نمائندگی ریپرزینٹیٹیو مانتا ہوں، اپنے سے اچھا، یقیناً میرے سے اچھے. بالکل ہی میں اس کا اعلان کر سکتا ہوں کہ وہ بحیثیت پارلیمنٹ کے بھی، بحیثیت انسان کے بھی، میں وہ تو خیر اب وہ پھر دوسری طرف چلی جائے گی بات، بحیثیت پارلیمنٹیرین کے وہ ہر حال میں میرے سے بہتر پارلیمنٹیرین ہے. یہ ڈسکلیمر میرا آپ نوٹ کر لیجئے، وہ ہر حال میں مجھ سے بہتر پارلیمنٹیرین ہے. میں مولانا بدر الدین صاحب کو بھی